بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ خاتم النبیین و امام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی واذکروا اللہ فی ایام معدودات صدق اللہ العظیم۔ عشر ذی الحج اور ہماری زندگی کے سلسلہ وار پروگرام کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ سے گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ یہ دن، یہ راتیں بڑی مبارک ہیں۔ سعادت مند ہیں وہ لوگ، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ان کی قدر پہچان لیتے ہیں اور ان کی قدر پہچاننے کے بعد وہ ان دنوں میں، ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال میں جت جاتے ہیں، اس میں لگ جاتے ہیں، اس میں مگن ہو جاتے ہیں، اور ان کی دن رات یہ جستجو، یہ لگن رہتی ہے کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے راضی ہو جائے، کسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت ہمیں نصیب ہو جائے، اور کسی طرح ان 10 دنوں کی اس عشرے کی برکات، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو اور پوری امت کو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ان 10 دنوں کے اندر خصوصیت کے ساتھ ذکر اللہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ذکر اللہ کے اہتمام میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ، کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو، الحمدللہ بہت زیادہ پڑھو، اللہ کا شکر ہر وقت ادا کرتے رہا کرو۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بطور خاص ذکر فرمایا، اور اس کے علاوہ دیگر اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے، دیگر جو ذکر اللہ کے کلمات ہیں، ان کو ادا کیا جائے۔ تو سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں اس عشرے میں، ان 10 دنوں میں جس ذکر کی تاکید کی گئی ہے وہ تکبیر ہے۔ تکبیر کا مطلب ہے اللہ اکبر، اور اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اللہ سے بڑی ذات کسی کی نہیں۔ اللہ کی ذات ہر انسان سے، انسان جس کو اپنا بڑا سمجھتا ہے، جس کی وہ تابعداری کرتا ہے، جو اس کا سربراہ ہے، جو بھی کوئی ذات، جو بھی کوئی شخصیت جسے وہ قابل تعمیل سمجھتا ہے، جسے وہ قابل احترام سمجھتا ہے، جس کے بارے میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی بات ٹھکرایا نہیں جا سکتا، اس کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا، اللہ تعالیٰ ان سب سے بڑا ہے۔ وہ آپ کے والدین ہو، وہ آپ کا آفیسر ہو، وہ آپ کا باس ہو، وہ آپ کا مینیجر ہو، آپ کا کمپنی کا مالک ہو، وہ ملک کا وزیر اعظم ہو، صدر ہو، جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات ان سب سے بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی احادیث کے اندر بھی اس بات کو جا بجا ارشاد فرمایا، اور یہ ہر مسلمان کا عقیدہ اور بنیادی عقائد کے اندر یہ بات شامل ہے۔ ایک مؤذن جب اذان دیتا ہے تو وہ اپنی اذان کا آغاز بھی اسی سے کرتا ہے، اختتام بھی اسی پہ کرتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی ذات سے بڑی ذات کسی اور کی نہیں ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری عبادات ایسی ہیں کہ جن عبادات میں اللہ تعالیٰ نے تکبیر کے ذکر کو جاری فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کی زبان سے ہر وقت اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدائیں نکلتی رہیں۔ اب اس کے اندر ایک تو وہ ایام تشریق، تکبیرات تشریق ہیں جن کے اندر تکبیرات پڑھی جاتی ہیں۔ تکبیرات تشریق کے بارے میں ایک مسئلہ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا واجب ہے ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت پر۔ یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز جب آپ پڑھیں گے تو اس کے بعد بآواز بلند، مرد بلند آواز کے ساتھ اور عورتیں پست آواز کے ساتھ، ہر مرد اور ہر عورت پر اس تکبیر کا پڑھنا واجب ہے۔ اور وہ تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔
ایک تو یہ تکبیرات تشریق ہیں جو انہی دنوں میں ہیں، اور بلکہ اس عشرے کے بعد بھی یہ تکبیرات تشریق چلتی ہیں۔ تو ایک تو یہ تکبیرات تشریق ہیں جس کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا کہ آپ ان دنوں کے اندر تکبیرات تشریق پڑھا کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے بھی بسا اوقات مرد حضرات تو چونکہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو انہیں اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ جب مجمع میں تکبیر کی آواز بلند ہوتی ہے تو آدمی ماحول کو دیکھ کر ہی سمجھ جاتا ہے، پڑھنے لگ جاتا ہے، لیکن عموماً یہ دیکھا گیا کہ خواتین کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا، خواتین لا علم رہتی ہیں، اور مرد حضرات بھی اپنے گھر والوں کو، اپنے گھر کی خواتین کو دین کی باتیں بہت کم لوگ بتاتے ہیں، بہت کم لوگ بتانا پسند کرتے ہیں۔ دنیاوی باتیں تو ہر کوئی کرتا ہے، دنیاوی معاملات کو ہر ایک ڈسکس کرتا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ، لیکن جو دینی معاملات ہیں، شرعی مسائل ہیں، ان کو ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ تو خواتین عموماً لا علم رہتی ہیں، ان کے علم میں یہ بات نہیں ہوتی، اور اس طرح وہ ایک واجب کا ترک کر رہی ہوتی ہیں جو ظاہر ہے کہ گناہ ہے۔ تو اس لیے مردوں کو چاہیے، اور جو خواتین خود سن رہی ہیں یا دیکھ رہی ہیں، ان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ان دنوں کے اندر ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ خواتین آہستہ آواز سے پڑھیں گی اور مرد وہ بلند آواز سے پڑھیں گے۔ 3 مرتبہ پڑھنا مسنون ہے اور 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ میں 1 مرتبہ پھر دہرا دیتا ہوں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو ایک تو یہ اگر آپ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ آپ تکبیر کی کثرت کریں، اور ان ایام تکبیرات تشریق کی اگر آپ اس کا پس منظر دیکھنا چاہیں تو علامہ عینی رحمہ اللہ نے البنایہ میں یہ بات نقل کی ہے، دوسری کسی کتاب میں نظر سے نہیں گزری، لیکن علامہ عینی رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اس کا پس منظر کیا ہے، اس تکبیرات تشریق کا آغاز کہاں سے ہوا، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے اس لاڈلے اکلوتے بیٹے کو میرے نام پر ذبح کر دیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیل حکم میں جو حکم دے دیا گیا اس کو پورا کرنے کے لیے آپ نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، اور ان کے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے لگے، تو فرشتوں میں، آسمان کے اندر فرشتوں میں ایک کہرام مچ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک باپ، کبھی آسمان نے، کبھی زمین نے، کبھی اس فضا و خلا نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہا ہو۔ فرشتے مجبور ہو کر، فرشتے لاچار ہو کر، بے ساختہ ان کی زبانوں سے نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ان کی زبانوں سے یہ الفاظ نکلے کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، ایک والد جو اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہا ہے، یہ ماجرا کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اطلاع ہوئی اور جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے یہ سنا کہ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، کہ جب باپ کو حکم دے دیا کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے تو باپ نے بھی نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اور جو حکم دیا گیا تھا اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات سنی، یہ نعرہ سنا، تو انہوں نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ انہوں نے اپنے اس عقیدہ توحید کو دوبارہ بیان کیا کہ اللہ کو میں ایک مانتا ہوں، اللہ کو میں ایک معبود مانتا ہوں، ایک خدا مانتا ہوں، ایک پروردگار، ایک رب تسلیم کرتا ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جب اس کا حکم آ گیا تو میں اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے، ان کا صبر دیکھیے، ان کی استقامت دیکھیے، ان کا حوصلہ دیکھیے کہ انہوں نے بھی اپنے والد کو ہاں کر دی۔ والد نے جب کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے آپ کا کیا خیال ہے، تو انہوں نے بھی جواب میں یہ کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان جو حکم آپ کو دیا گیا ہے وہ آپ کر گزریے۔ تو جب انہوں نے اپنے والد کو سنا کہ وہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ تو میرے لیے سعادت کی بات ہے، یہ میری خوش قسمتی ہے
میرا نصیب جاگا ہے کہ اللہ نے مجھے قربانی کے لیے طلب کیا. کیا اللہ کے نام پر قربان ہونے والے لوگ اس دنیا میں کم ہیں؟ اللہ نے جو مجھے قربانی کے لیے طلب کیا یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے. تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد، کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے اور تمام تعریفیں اور تمام شکر اس اللہ کا ہے جس نے مجھے اس قربانی کے لیے قبول فرمایا. اب آپ یہ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ دیکھیے، فرشتوں کی بے اختیار ان کی زبانوں سے نکلنے والا یہ نعرہ تکبیر سنیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ تکبیر سنی. اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو جمع کر کے امت مسلمہ کو ایک گفٹ، ایک تحفہ، ایک ہدیہ، ایک عنایت دے دی کہ آپ پر بھی اس کو واجب کر دیا، ہم پر بھی اس کو واجب کر دیا کہ ہر مسلمان ان تکبیرات تشریق کو ان دنوں کے اندر پابندی کے ساتھ پڑھیں. تو اب یہ گویا اس عشرے کی ایک خاص عبادت ٹھہر گئی. جس طرح حج اس عشرے کی عبادت ہے، قربانی اس عشرے کی عبادت ہے، تکبیرات تشریق بھی انہی دنوں کا خاصہ ہے. ان دنوں کے علاوہ کسی اور جگہ یہ مشروع نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے قربانی کو دیکھیے، قربانی جب کی جاتی ہے تو حکم دیا گیا ہے کہ جب آپ قربانی اپنے جانور کے گلے پر چھری چلائیں تو اس سے پہلے آپ پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر. وہاں پر بھی اللہ اکبر پڑھنے کا حکم دیا گیا. خطبہ عید جب شروع کیا جائے تو امام کو، خطیب کو یہ حکم ہے کہ اپنے خطبے کا آغاز اللہ اکبر سے کیا جائے. پہلے خطبے کے شروع میں 9 مرتبہ اللہ اکبر اور دوسرے خطبے کے شروع میں 7 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کا کہا گیا. یہ آخر آپ دیکھیں ہر عبادت کے اندر تکبیر ہی تکبیر ہے. اللہ کی بڑائی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑی ذات کسی کی نہیں. اللہ سے بلند ذات، اللہ سے بلند مرتبے والی، بلند مقام والی، بلند حیثیت والی ذات کسی کی نہیں. جب اللہ کا حکم آ جائے تو سارے حکموں کو چھوڑنا ضروری ہے، اللہ کے حکم کو ماننا ضروری ہے. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ آپ تکبیر کی کثرت کریں. روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم، ان کی یہ عادت تھی کہ جب یہ عشر ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے یہ جو ابتدائی دن شروع ہوتے تھے 10 دن، تو یہ بازاروں کے اندر جاتے تھے اور جب کسی سے ملتے، کسی کے پاس سے گزرتے تو اللہ اکبر کی صدائیں لگانا شروع کر دیتے تھے. اور جب بازار کے لوگ ان کو دیکھتے کہ یہ اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی ان کے جواب میں اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دیتے تھے. گویا یہ ایک سنت، ایک رواج چل پڑا تھا اور یہ مسلمانوں کے اندر کافی عرصے تک یہ رواج چلتا رہا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے بھی کسی نے پوچھا کہ اس طرح کا رواج ہمارے معاشرے میں ہے کہ لوگ ان 10 دنوں میں جب نکلتے ہیں تو اللہ اکبر پڑھتے ہیں، تو کیا ہمیں پڑھنا چاہیے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جی پڑھنا چاہیے. تو ان صحابہ کرام کی بھی عادت تھی کہ وہ ان دنوں کے اندر تکبیر کا اس قدر اہتمام کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کا اس قدر اہتمام کرتے تھے. تو یہ ایک ایک چیز کے اندر، ایک ایک عبادت کے اندر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کا حکم دیا اور اس ذکر کو کسی نہ کسی انداز میں اس کے اندر شامل فرمایا کہ ایک مسلمان کی زبان سے بار بار اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی نکلتی رہے. اور اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ چیز پھر ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے. اور جب یہ چیز ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے گی تو پھر جب ہمارے سامنے شریعت کا حکم آئے گا تو پھر ہم شریعت کے حکم کو مانیں گے. اس کے مقابلے میں اگر کوئی اور چیز آئے گی تو وہ ہمارے لیے رکاوٹ نہیں بنے گی، وہ ہمارے لیے کوئی حائل نہیں بنے گی، اور ہم آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا تصور دل میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو آسانی کے ساتھ بجا لے آئیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ حج کی عبادت دیکھیے، قربانی کی عبادت دیکھیے، دیگر عبادات کو دیکھیے تو بہت ساری اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی عقل میں نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ آپ نے یہ عبادت بجا لانی ہے تو ہر مسلمان پر اس کو لازم کر دیا گیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ سعی جب کی جاتی ہے، صفا مروہ کے جو 2 پہاڑیاں ہیں اس کے اندر 7 چکر لگائے جاتے ہیں اور اس کے اندر 2 سبز لائٹیں لگی ہوتی ہیں جن کو میلین اخضرین کہا جاتا ہے، جن کے اندر حاجی کو تیز دوڑنے کا حکم دیا گیا کہ اس جگہ جب آپ پہنچیں تو اس درمیانی فاصلے کے اندر آپ نے تیزی کے ساتھ چلنا ہے.
اب اگر آپ یہ دیکھیں، اور عورتوں کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنی نارمل جو ان کی عام رفتار ہے اسی کے مطابق چلیں گے، اور مردوں کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ نے تیز چلنا ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ یہ سنت حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی ہے، یعنی وہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی اور ان کو پانی نہیں مل رہا تھا تو وہ پانی تلاش کرنے کے لیے دوڑی تھی، اور یہ جگہ جہاں پر آج حاجی کو دوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ جگہ نشیب میں تھی، نیچے تھی، تو وہ جب یہاں پہنچتی تھی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تھے، تو وہ یہاں تیز دوڑنے لگ جاتی تھی تاکہ دوبارہ پہاڑی پر چڑھ کر تھوڑی اونچائی پر جا کر ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر آنے لگے کہ کہیں کوئی چیز ان کو نقصان نہ پہنچا دے۔ پھر جب واپس آتی تھی تو پھر یہ جگہ نشیب میں تھی تو دوبارہ یہاں سے تیز چل کر اوپر جاتی تھی تاکہ جلدی حضرت اسماعیل علیہ السلام پر ان کی نظر پڑ جائے۔ تو آپ اگر دیکھیں یہ سنت حضرت ہاجرہ کی ہے جو خاتون ہیں، لیکن شریعت کا حکم کیا ہے؟ شریعت نے عورتوں کو حکم دیا کہ آپ نے یہاں تیز نہیں چلنا، مردوں کو حکم دیا کہ آپ نے یہاں تیز چلنا ہے۔ تو اب حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک دفعہ حج کرنے کے لیے گیا تو اس طرح ایک خاتون کو میں نے دیکھا کہ ہم سعی کر رہے تھے تو ہم میلین اخضرین کے درمیان تیز چلنے لگے، تو ایک خاتون کو دیکھا وہ بھی تیز چلنے لگی، تو کہا میں نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں تیز دوڑ رہی ہو؟ شریعت کا یہ حکم تو مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے تو نہیں ہے۔ تو کہا، انہوں نے جواب میں مجھے یہ کہا کہ کیا حضرت ہاجرہ وہ مرد تھی؟ حضرت ہاجرہ تو مرد نہیں، وہ تو خاتون تھی۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھیں یہ اسلام کا حکم ہے، اسلام نے یہ کہہ دیا کہ آپ نے مردوں نے دوڑنا ہے، عورتوں نے نہیں دوڑنا، تو بس اب ہم نے اسی پر عمل کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ جب اللہ نے بتا دیا، اللہ نے حکم دے دیا کہ اس طرح کرنا ہے، پھر اسی طرح کرنا ہے۔ تو یہ چیز ہم نے اپنے دلوں میں بٹھانی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ان دنوں کے اندر تکبیرات کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا ہے کہ ہر وقت ہماری زبان پر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی رہیں۔ یہ ان دنوں کی خاص عبادت ہے، ان دنوں کا خاص ذکر ہے، اور خاص ذکر کا پتہ اسی سے چلتا ہے کہ ان دنوں میں جتنی عبادات ہیں اس کے شروع میں، اس کے درمیان میں، اس کے آخر میں کسی نہ کسی طرح اس ذکر کو، اللہ اکبر کے ذکر کو، اللہ کی بڑائی کے اس بیان کو شامل کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں کہیں ہم بیٹھیں، کسی سے ملیں، تو بس ہماری زبان پر اللہ اکبر کی صدائیں ہوں، اور جب ہم کثرت کے ساتھ اپنی زبان سے اس صدا کو بلند کریں گے، اس آواز کو نکالیں گے، جب ہماری زبان پر یہ الفاظ جاری ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یہ چیز پھر ہمارے دل میں بھی اتر جائے گی، اور اگر ہمارے دل میں یہ بات اتر جائے تو پھر شریعت پر عمل کرنا کوئی مسئلہ نہیں رہتا، شریعت پر عمل کرنے میں کسی کو کوئی مشکل نہیں رہتی، اس لیے کہ اصل معاملہ تو دل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ دل انسانی جسم میں ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا وہی القلب، کہ وہ جسم کا ٹکڑا وہ دل ہے، دل انسانی جسم کا بادشاہ ہے، تو جو بادشاہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اس لیے جب ہم، اور زبان گویا اس تک اثر پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے کہ جب آپ اذا تقرر فی القلب، جب ایک بات زبان پر بار بار آتی ہے بار بار آتی ہے تو وہ پھر انسان کے دل میں اتر جاتی ہے۔ دیکھیں دنیاوی اسباب پر، دنیاوی چیزوں پر، مال پر، پیسے پر، اس کا ذکر ہماری زبان پر بار بار آتا ہے تو اس کا یقین ہمارے دل میں کیسے بیٹھ گیا؟ اب یہ یقین کوئی کھرچ کر بھی نکالنا چاہے تو ہمارے دل سے یہ یقین نہیں نکلتا، اس لیے کہ ہماری زبان پر صبح و شام اس چیز کا ذکر ہے۔ تو جب ہم صبح و شام اس چیز کا ذکر کرتے ہیں، ابھی ہمارے دل میں بیٹھ گیا، یقین ہمارے دل میں پیوست ہو گیا۔ اب اگر ہمارے پاس پیسے نہ ہو، دنیاوی اسباب نہ ہو تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، حالانکہ قرآن نے منع کی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، لیکن چونکہ ہمارا ایمان، ہمارا یقین اس پر مضبوط ہو گیا ہے، اب وہ چیز ہمارے دل سے نہیں نکلتی۔ اور اس کا ایک سبب یہی ہے کہ ایک بات جب بار بار زبان سے نکلتی ہے تو اس کا اثر ضرور دل تک پہنچتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے اس چیز کی کوشش کرنی ہے
کہ ہم کثرت کے ساتھ، بہت سارے لوگ پریشانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، کوئی کہتے ہیں یہ پریشانی، کوئی کہتے ہیں یہ پریشانی، فلاں پریشانی، فلاں پریشانی، تو اگر ان چیزوں کا اہتمام کر لیا جائے، یعنی ان چیزوں کا اگر اہتمام کر لیا جائے کہ جن چیزوں کا شریعت نے حکم دیا ہے کہ آپ نے اس وقت تکبیر پڑھنی ہے، اس وقت آپ نے یہ ذکر کرنا ہے، شریعت نے ہر وقت کے لیے خاص عبادت مقرر کی ہے کہ فلاں وقت میں فلاں عبادت، فلاں وقت میں فلاں عبادت، تو اس عبادت کا اگر ہم اہتمام کریں گے تو ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو شریعت نے حکم دیا ہوتا ہے، شریعت کی جو عبادت ہوتی ہے اس کو ہم خاطر میں نہیں لاتے اور دوسری چیزوں کے پیچھے ہم پڑے رہتے ہیں کہ کسی طرح یہ چیز ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ تو تمام مسائل کا حل اسی بات کے اندر ہے کہ جس وقت شریعت کا جو حکم ہے اس پر عمل کر لیا جائے، اور انسان جب عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو سنوار دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تکبیر کا تو اہتمام کیا جائے، اس چیز کو دل میں بٹھایا جائے، اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کی جائے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لائی جائے۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لائیں گے، اور تو قرآن کریم نے یہ وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جب تم شکر کرو گے میں تمہیں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، نعمتیں بڑھا دوں گا۔ تو ایک تو ان 3 اذکار کا کثرت کے ساتھ اہتمام کیا جائے، اس کے علاوہ ایک اہم چیز کہ جو مسنون دعائیں احادیث مبارکہ کے اندر بتلائی گئی ہیں اس کا اہتمام کیا جائے۔ مسنون دعاؤں کا مطلب جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ سوتے وقت جو دعا پڑھنے کی وہ یہ ہے اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے ہی نام پر جیتا ہوں، تیرے ہی نام پر مرتا ہوں۔ اٹھ جائے آدمی نیند سے بیدار ہو تو یہ دعا پڑھے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالی نے حکم دیا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ اذکرونی اذکرکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ہم اگر اپنے مجمع میں اپنی مجلس میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے سے بہتر مجلس میں، ہمارے سے بہتر مجمع کے اندر ہمارا ذکر فرماتے ہیں۔ اب بار بار قرآن کریم میں اس چیز کا حکم دیا گیا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی 24 گھنٹے کے جو مسنون اذکار ہیں، 24 گھنٹے کے جو مسنون وظائف ہیں، اگر اس کا اہتمام کر لیں تو کم از کم درجے میں یہ ہے کہ یہ تصور کیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس بات کی امید رکھی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ذکر کرنے والوں کی صف میں شامل فرما دیں۔ اور یہ ایسی جامع معنی دعائیں ہیں، ایسی بہترین دعائیں ہیں کہ اس سے بہتر الفاظ دعا کے ہو نہیں سکتے اس موقع کے حوالے سے۔ اس کی وجہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے ادا ہوئے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بالکل آپ کو ایک تیار اپلیکیشن فارم دے دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس کے اندر اپنا نام لکھنا ہے، والد کا نام لکھنا ہے، اپنا سگنیچر کرنا ہے اور آپ سبمٹ کروا دیں۔ تو گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعاؤں کے یہ الفاظ اس کی شکل میں، اس کی صورت میں ہمیں ایک اپلیکیشن فارم دے دیا کہ بس تم یہ الفاظ اللہ کے سامنے کہہ دو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیں گے۔ کھانے کے لیے بیٹھیں تو یہ دعا پڑھیں، جب استنجا کرنے کے لیے جائیں، قضاء حاجت کے لیے جائیں تو یہ دعا پڑھیں۔ اب بہت سارے مسائل کی وجہ علماء نے یہ بات لکھی ہے، یہ ہے کہ ہم مسنون دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے۔ مثلا یہ کہ آدمی صبح 3 دفعہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، صبح 3 دفعہ پڑھ لے، مغرب کے بعد 3 دفعہ پڑھ لے تو انسان ہر قسم کی آفت، ہر قسم کے شر سے بچ جاتا ہے۔ ایک دعا یہ حدیث شریف میں آئی ہے آمنت باللہ العظیم وحدہ وکفرت بالجبت والطاغوت واستمسکت بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ یہ دعا اگر کوئی صبح و شام 3 دفعہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ ان کو تمام حادثات سے، تمام شرور سے، تمام فتن سے اس شخص کو محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اب اس میں کتنا وقت لگتا ہے؟ خدا نخواستہ اگر کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی کے بچے کو کوئی تکلیف پریشانی ہو جائے تو کتنا ٹائم اس کو اس میں لگ جائے گا، کتنے پیسے لگ جائیں گے، کتنی پریشانی اس کو اٹھانی پڑے گی۔ لیکن اگر ان دعاؤں کا ہم اہتمام کر لیں گے، آیت الکرسی کا ہم اہتمام کر لیں گے تو ان ساری پریشانیوں سے اللہ تعالی ہمیں بچا لیں گے۔ لیکن ضرورت ہے تھوڑی سی توجہ کی،
اور ان دعاؤں کی قبولیت اس لیے بھی زیادہ یقینی ہے کہ یہ الفاظ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہیں، یعنی یہ الفاظ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرمائے۔ چنانچہ آپ اگر ایک ہی دعا کو لے لیجئے کہ آدمی جب قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے معاف کیجئے گا، تو جب انسان قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے تو ایک دعا حدیث شریف میں جو بتلائی گئی وہ یہ، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ یا اللہ میں مذکر شیاطین اور مؤنث شیاطین، نر شیاطین اور مادہ شیاطین، ان سب کے شر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اب اسی کے ساتھ ہم ایک دوسری حدیث شریف کو لیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان هذه الحشوش محتضرہ، کہ یہ جو اس طرح کی جگہ ہوتی ہیں، ناپاکی کی جگہ جہاں گندگی ہوتی ہے، اس طرح کے جو مقامات ہوتے ہیں، یہاں پر شرری مخلوق، شیاطین، شرری جنات، ان کا بسیرا ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی لیے حکم دیا گیا کہ آدمی جب جائے، واش روم جائے، تو وہ اپنا سر ڈھک کر جائے۔ خواتین کو بھی یہ حکم دیا گیا، مردوں کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ اپنا سر ڈھک کر جائیں تاکہ کوئی شرری مخلوق اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ اب یہ دعا آپ دیکھ لیجئے، آدمی اگر داخل ہونے سے پہلے یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگ لے کہ یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں کہ کوئی شیطان، کوئی شرری مخلوق مجھے نقصان نہ پہنچا سکے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ جب وہ جائے گا اور واپس آئے گا تو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ آج ہر آدمی پریشان ہے کہ مجھ پر جادو ہو گیا، مجھ پر اثرات ہیں، جنات کے اثرات ہیں، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ اب یہ دعا کوئی پڑھتا نہیں۔ اب یہ دعا جب نہیں پڑھیں گے تو پہلے زمانے میں تو پھر بھی یہ تھا کہ جو واش روم ہوتے تھے وہ گھروں سے دور ہوتے تھے، لوگ جاتے تھے صحراؤں میں حاجت پوری کر کے آ جاتے تھے۔ اب تو ہر گھر کے اندر، ہر کمرے کے اندر اٹیچ باتھ روم بن گئے، تو گویا آپ کے کمرے کے اندر کے ایک حصے کے اندر یہ شرری شیاطین، شرری مخلوق، شرری جنات اور یہ مخلوقات موجود ہیں، اور آپ روزانہ وہاں آتے ہیں، جاتے ہیں، دن میں کئی بار آتے جاتے ہیں، اس چیز کا بھی اہتمام نہیں کہ ہمارا سر ڈھکا ہوا ہے یا نہیں ڈھکا ہوا، اور ہم آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اس چیز کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، کوئی فرق کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اس کے بعد پھر ہمیں پریشانیاں ہوتی ہیں، کبھی ہمیں ایک چیز کا شکوہ، کبھی اثرات، کبھی جادو، کبھی سحر، کبھی کیا طرح طرح کی چیزیں، اللہ تعالیٰ بچائے اس وقت نئی نئی چیزیں وجود میں آ گئی ہیں۔ تو اب یہ ایک دعا ہے، اس کا اگر اہتمام کر لیا جائے، آدمی جانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے، مختصر سی دعا ہے، 5 سیکنڈ میں آدمی پڑھ سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرما لیں گے۔ اسی طرح جب آدمی نکلے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے بھی دعا ارشاد فرمائی ہے، الحمدللہ الذی عافانی، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے عافیت عطا فرمائی، جس نے مجھے عافیت عطا فرمائی، اور وہ جو تکلیف تھی، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، تکلیف کو دور فرما دیا اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ اب یہ ایسے الفاظ ہیں، آپ دیکھیے کہ انسان اگر کھائے اور وہ اس کو قضاء حاجت نہ ہو، اور یہ سارا کھانا، ساری چیزیں اس کے جسم میں رہیں، اس کے جسم سے خارج نہ ہو، کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ اگر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت، ایک روٹین اس طرح کی بنا دی، اس کو پتہ نہیں چلتا، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ شکر ادا نہ کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعا کے ذریعے ہمیں یہ بتایا کہ آپ اس کا بھی شکر ادا کریں۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح یہ خودکار نظام چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا آٹومیٹک سسٹم ہے، یہ چل رہا ہے خود بخود، کیسے چل رہا ہے آخر؟ تو گویا ہمیں ایک ایک لمحے پر، ایک ایک قدم پر، زندگی کے ہر گوشے، ہر پہلو میں دودھ پئیں تو یہ دعا پڑھیں، آئینہ دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں، اور طرح طرح کے مختلف مواقع پر یہ جو دعائیں بتائی گئیں، اس کی چھوٹی چھوٹی کتابیں ملتی ہیں، پرنور دعائیں، 40 مسنون دعائیں، صبح شام کی دعائیں، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کتابیں کم از کم یہ ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے، ہماری خواتین کے پاس ہونی چاہیے، ہمارے مردوں کے پاس ہونی چاہیے، بچوں کو یاد کروانی چاہیے، اپنے گھر کے بچوں کو ذمہ داری بنتی ہے والدین کی، سرپرستوں کی، کہ اپنے بچوں کو کم از کم یہ دعائیں ایک تو یاد کروائیں، خود بھی اس کا اہتمام کریں، بچوں سے بھی اس کا اہتمام کروائیں، اور یہ دن خصوصیت کے ساتھ اللہ کے ذکر کے ہیں۔ اور یہ مسنون دعائیں ظاہر ہے ساری تکبیر پر مشتمل ہیں، تحلیل پر مشتمل ہیں، تحمید پر مشتمل ہے، کہیں الحمدللہ، کہیں لا الہ الا اللہ، کہیں اللہ اکبر،
تو اللہ اکبر کا بھی کثرت کے ساتھ اہتمام کیا جائے، لا الہ الا اللہ کا بھی کثرت کے ساتھ اہتمام کیا جائے، الحمدللہ بھی بار بار پڑھا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ عزم کریں، یہ طے کریں کہ ہم اگر ایک پرسکون زندگی چاہتے ہیں، ہم دنیا کی مشکلات سے، دنیا کی جھنجھٹوں سے پریشان ہو کر اللہ کے در کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں، تو کم از کم درجے میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ مسنون دعاؤں کا، صبح و شام کی جو مسنون دعائیں ہیں، گھر سے نکلیں تو یہ دعا پڑھیں، گھر میں داخل ہوں تو یہ دعا پڑھیں، مسجد میں داخل ہوں تو یہ دعا پڑھیں، مسجد سے نکلیں تو یہ دعا پڑھیں، ان دعاؤں کا اگر اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہمیں اس کی برکات بھی نصیب ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں سکون بھی عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا گیا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔